کشیدگی رہی ہے جس میں سیاستدان ہوں یا ہماری پاک آرمی انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا، اس پر کیا کہتے ہیں؟ شور بند کر آپ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں پوری قوم کو، پاکستانی قوم کو اور جو پاکستانی دنیا مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، میں ان کو سب مبارکباد پیش کرتا ہوں اس فتح پر جو ہماری بہادر افواج نے اور ہماری لیڈرشپ اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر جو یہ جنگ جیتی ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی the war is not over. یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ جیسے تحمل سے پاکستان نے اسٹریٹجی بنائی تھی، گورنمنٹ نے اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، اور انہوں نے ایک ایسا میسج بھیجا پوری دنیا کو، وہ تھا پیس کا، پراسپیرٹی کا اور ڈیولپمنٹ کا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے باوجود اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، ہم ریسٹرینٹ جو ہے وہ شو کریں گے. اور وہ ان کا مدبر فیصلہ جو انہوں نے کیا، اور یہ بھی کہا اگر انہوں نے ریئیکٹ کیا تو پھر ہم سیلف ڈیفنس میں ہم اس کا جواب دیں گے. تو اس سے بہت اچھا تاثر ہوا، اور پوری دنیا میں، اور میں بھی کئی ممالک میں تھا، تو وہ اپریشیٹ کر رہے تھے گورنمنٹ پالیسی کا، ملٹری پالیسی کا، ملٹری لیڈرشپ کا، کہ انہوں نے بہت ہی بردباری کے ساتھ ایک ایٹمی قوت کے ناطے انہوں نے جو مظاہرہ کیا وہ ان کی شایان شان. بلوچستان میں بھارت کی انوالومنٹ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، کیا یہاں بھی سوات آپریشن کی طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا جب میں وزیر اعظم بنا تو پہلی مرتبہ کسی حکومت میں نے شرم الشیخ میں نے اٹھایا تھا، اور ود ایویڈنس اٹھایا تھا کہ انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، جس کے اوپر جو وہاں کی فلم انڈسٹری ہے اور بالی ووڈ، انہوں نے ایک فلم بنائی تھی اور اس کا نام تھا ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر. وہ ڈاکٹر منموہن سنگھ پہ تھی. یہاں تو پابندی ہے، مگر جہاں پابندی نہیں ہے وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور پہلی مرتبہ میں نے ریز کیا تھا اینڈ ہی ایگریڈ، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمام کور ایشوز انکلوڈنگ سر کریک، سیاچن، کشمیر اینڈ انٹرفیئرنس ان بلوچستان، ہم اس پہ گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ ہم نے شروع کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالمی دنیا نے دیکھا جو موقف پاکستان کا تھا. ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کوئی جو انڈیپینڈنٹ پروب ہو، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، اور جو ایکسیپٹیبل ہو سب کو. تو اس کا ایک تو یہ ایشو تھا، اور دوسرا انڈیا واٹر ٹریٹی کو بھی انوالو کر دیا گیا. تو دیٹ واز آلسو این ایکٹ آف وار. مگر ہماری ملٹری نے اور لیڈرشپ نے بردباری کے ساتھ فیس کیا اور پوری دنیا کو قائل کیا کہ پاکستان کی کیپیسٹی ہے، پاکستان جو ہے تحمل کے ساتھ چلا ہے، اور انہوں نے صرف اور صرف سیلف ڈیفنس میں انہوں نے یہ ان کا جواب. آپ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں اور چند ایک سیاستدانوں میں شامل ہیں کہ جن کو تمام سیاسی جماعتیں عدالت کی اون کرتی ہیں آپ کی کریڈیبلٹی. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سوائے عسکری قیادت کے کسی سے مذاکرات کریں گے اور سیاستدان، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اپوزیشن کی جماعت جو ہے اسے کیا کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، یا صرف آپ نے یہی ہٹ کرنی برقرار رکھی ہے کہ سیاستدانوں سے نہیں اس کرنا؟ وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے.
इस वक्त हमें पूरे कौम को मुत्तहद करने की ज़रूरत है। मैं इन चीज़ों का जो आपने सवाल किए हैं उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं। नहीं, लेकिन वो कहते चले वो कहते रहे आप आप कौम को इकट्ठा कर लें। लेकिन एनर्जी पे बात करें। रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में की पेरोल पर रिहाई नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इस पे क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या अबानी पीटीआई को पेरोल पर रिहाई देनी चाहिए? देखें, यहाँ तक सवाल है, द मैटर इज सबजुडिस बिफोर द कोर्ट, लेट द कोर्ट। अच्छा गिलानी साहब, ये बता दें कभी जिस एनर्जी पे आप एक बड़ी अहम एक्सपो पे आए हैं, आइंदा बजट में आप क्या ये रिकमेंड करेंगे हुकूमत को कि जो आवाम है जिन पर बिलों का भारी भरकम बोझ है उसको कम करने के लिए जो सस्ते सोलर पैनल दिए जाएँ, इसी तरह दीगर सहूलियात दिए जाएँ, ब्यूरोक्रेट से बजट कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए? देखें, आप बाकियों को ब्रैकेट न करें। मैं आवाम से हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ, और मेरे बच्चे भी, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के। मेरी ये गवर्नमेंट से होगी गुजारिश कि वो आवाम को इस बजट में रिलीफ दें। अच्छा गिलानी साहब, चले पॉलिटिकल इसमें कर देते हैं उसको। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को लेकर कंसर्न हैं जो आपके साथ मामला तय हुए थे, क्या वो मामला जो डिस्प्यूट है ख़त्म हो चुका है या अभी तक आपके कंसर्न हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बनी, उस हवाले से क्या? देखें, इस वक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी या मरियम नवाज साहिबा या पीपल्स पार्टी से बात ऊपर चली गई है। इस वक्त मुल्क व कौम की बात हो रही है, इसलिए मैं मुल्क व कौम की बात करूँगा, इंटरनल इश्यूज़ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लाहौर में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे